الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وملجأنا ومأوانا عوننا ومعيننا نورنا ونور ديننا ونور إيماننا ونور إسلامنا نور قرآننا ونور عيوننا ونور قلوبنا ونور صدورنا ونور قبورنا ونور فرشنا ونور عرش ربنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت دے نال آقا نامدار کل کائنات دے تاجدار حبیب کردگار
شب اسرا دے دولا قیامت والے دن میری تیری باں پھڑ کے رب دی بارگاہ شفاعت کر کے سفارش کر کے سانو جنت لے جان والی سونی سرکار انہاں دی بارگاہ دی اندر کنجوسی نہیں کرنی، جھوم جھوم کے درود و سلام دا نظرانہ پیش کرو۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاة والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک وأصحابک یا جد الحسن والحسین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ صدر محترم جناب حاجی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں کہ پیارے پیارے بچوں، میں تواڈے سامنے 22 سپارہ سورت احزاب دی آیت نمبر 33 دا آخری حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے میرے نبی دی کر والیو، اللہ ایو چند ہے کہ تواڈے کولوں کلی کلی پلیتی دور کر دے وے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تے توانوں انج پاک کر دے وے جمیں پاک کر دین دا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک دے انہاں لفظاں تو پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام دی اہل بیت نو پاک کر چھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں ساڑیاں اولاداں نو ساڑے عزیز و اقارب نو بھی پاک کر دے وے۔ ذرا دب کے کہہ دیو اللہ نے اپنے محبوب دی اہل بیت نو
پاک کر چھڑیا ہے۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اے اہل بیت ہیں کون؟ جنہاں نو اللہ نے پاک کر دیتا ہے۔ اس جگہ تین مذہب نے، تین۔ ایک مذہب یہ ہے کہ جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیتا ہے وہ صرف اور صرف نبی کریم علیہ السلام دیاں بیویاں نے، ازواج مطہرات نے، ساڑیاں مقدس ماواں نے، لیکن حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا، مولا حسن، مولا حسین، اے اہل بیت نہیں، اے مذہب خارجیاں دا۔ کنہ دا مذہب ہے؟ خارجیاں دا۔ اے دے بالکل مد مقابل مذہب شیعہ حضرات دا۔ انہاں دے نزدیک صرف مولا علی، حضرت فاطمہ زہرا، مولا حسن اور مولا حسین صرف اے اہل بیت نے، نبی پاک علیہ السلام دیاں پیاریاں بیویاں ساڑیاں ماواں، اے اہل بیت نہیں۔ اے مذہب کنہ دا ہے؟ شیعہ حضرات دا۔ تے وچکار کھلوتے ہیں اسی۔ ساڈا اہل سنت و جماعت دا مذہب یہ ہے کہ نبی پاک دیاں بیویاں وی اہل بیت، مولا علی، حضرت فاطمہ زہرا، حسنین کریمین، اے وی اہل بیت۔ اللہ نے انہاں نو بھی پاک کر دیتا ہے، انہاں نو بھی پاک کر دیتا ہے۔ یہ ساڈا مذہب کیوں ہے؟ اس واسطے کہ اسی اللہ دا قرآن بھی مندے ہیں، نبی کریم علیہ السلام دا فرمان بھی مندے ہیں۔ جس جگہ یہ لفظ موجود نے، اس تو پہلے اور بعد ذکر ہے صرف اور صرف نبی کریم علیہ السلام دیاں بیویاں دا۔ صاف لفظ موجود ہے، یا نساء النبی، اے نبی پاک دیو عورتو، نبی پاک دیو بیویو۔ تو ذکر بھی بڑا عجیب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جدوں ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو پہلے حال یہ سی کہ کرانچ کدی چلہ بلدہ سی، کدی نہیں سی بلدہ۔ 7 دن گزر جانے، بلکہ بعض اوقات مہینہ گزر جانا، ستو پی کے کھجوراں کھا کے گزارا ہوندا سی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام دے قدماں دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ نے غزوات دا سلسلہ شروع فرمایا، جنگاں شروع ہو گئیاں، جنگاں چ مال ملنا شروع ہو گیا۔ ہن نبی کریم علیہ السلام نے جڑا بھی مال ملدا سی نا،
اپنے مجاہد صحابہ چ ونڈ دیندے سن، اپنے گھراں چ نہیں سن رکھتے نا۔ اے جے ریاست مدینہ اپنے گھراں چ نہیں سن رکھتے، ونڈ دیندے سن۔ اور ساڈیاں ماواں نے ویکھیا اس گھر بھی چولہا بلن لگ پیا، اس گھر بھی بلن لگ پیا، اس گھر بھی بلن لگ پیا، ادھر بھی بلن لگ پیا۔ نہیں چولہے بلدے تو ساڈے گھراں دے چولہے نہیں بلدے۔ دیکھو بیوی ہوئے میری یا بیوی ہوئے تواڈی، کسے دی بیوی کیوں نہ ہوئے، ہر عورت چاہتی ہے کہ روٹی سوکھی لبے۔ تو ساڈیاں ماواں بھی تو انسان سن نا، انہاں دے دل چ بھی آیا کدی ساڈا راشن ود جائے تو کڈی چنگی گل ہوئے۔ ان ساریاں نے رل کے نبی کریم علیہ السلام اگے ڈیمانڈ کیتی، ریکویسٹ کیتی کہ آقا جے تھوڑا جہا راشن ود جائے تو کم سوکھا ہو جائے۔ ڈیمانڈ غلط نہیں سی، مطالبہ بالکل ٹھیک سی، ریکویسٹ بالکل صحیح سی، لیکن اللہ دے محبوب علیہ السلام نو اپنیاں بیویاں دی ڈیمانڈ چنگی نہیں لگی کہ رہنا میرے نال تے فکر راشن دا۔ نبی کریم علیہ السلام نے گھراں دے اندر آنا جانا بند کر دیتا۔ ایک بالا خانہ سی، او دے اندر جلوہ فرما ہو گئے۔ 5 دن لنگ گئے، 14 دن لنگ گئے، 22-23 دن لنگ گئے۔ صحابہ نو شک پین لگ پیا، خبرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ازواج نو طلاقاں تے نہیں دے دتیاں، اے بھی شک پین لگ پیا۔ 29 دن گزر گئے۔ 29 دن گزرن تو بعد نبی کریم علیہ السلام قرآن دیاں آیتاں لے کے، ایہوئی آیتاں لے کے سب تو پہلے سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کو لائے۔ فرمایا تساں ساریاں نے اور راشن دی ڈیمانڈ کیتی سی نا؟ جی آقا کیتی سی۔ فرمایا ہونا اللہ نے تواڈے سامنے ایک چوائس رکھی ہے، جے تانوں راشن چاہیے تے تانوں میں راشن اینا پا دینا کہ باقی زندگی سوکھی لنگ جائے گی، لیکن پھر میں رسول نال تسی رہ نہیں سکو گیا۔ تے جے میرے نال رہنا جائے تو گزارا انجی ہوئے گا، کدی چولہا بلے گا کدی چولہا نہیں بلے گا۔ جے میرے نال رہنا جائے تو عائشہ جواب دین چ جلدی نہ کری، ماں پیو نال صلاح کر لے۔ پتہ ہے حضرت عائشہ نے کی جواب دیتا؟ افیکا استشیر ابویہ، سونیا تواڈے بارے ماں پیو نال صلاح میں نہیں صلاح کر دی، چولہا بلدا بلے نہیں بلدا نہ بلے تواڈا در نہیں چھٹدا۔ اللہ کلی مائی صاحبہ نے ایو جواب دیتا۔ 21 سپارے دے آخری رکوع تو گل شروع ہو رہی ہے، لوگ تو دستے ہی نہیں نا یہ آیت دا شان نزول کی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایوہ النبی قل لازواجک، اے سونے نبی جی، اے غیب دیاں خبراں دین والے نبی جی اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، نی بیویو جے تانوں دنیا تے دنیا دا ٹور چاہیے فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، پھر تانوں راشن بھی پا دینا،
تے سونے طریقے نال چھڑ بھی دیاں گا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ تے جے تسی اللہ نو چاندیاں جے اللہ دے رسول نو چاندیاں جے آخرت والے کر نو چاندیاں جے فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا تے جڑی جڑی تواڈے وچوں اے چنگا کم کرے گی اللہ تعالیٰ نے او دے نال جنت دا وعدہ فرما لیا ہے کلی کلی مائی صاحبہ نے ایو جواب دیتا انہوں نے کنو اختیار کیتا دنیا تے دنیا دے ٹور ٹپے نو کہ اللہ تے اللہ دے رسول نو تے اللہ نے کی وعدہ کیتا انہوں نال جنت دا تے اللہ وعدہ کر کے مکر جاندہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ وعدہ خلافی نہیں کردہ اللہ تعالیٰ دے وعدے دے مطابق ہون توجہ کرنا میں تے تسی پاویں جنت جائیے یا نہ جائیے لیکن اللہ نے جس مائی صاحبہ نال وعدہ کر لیا حضرت عائشہ بھی جنتی حضرت حفصہ بھی جنتی حضرت صفیہ بھی جنتی حضرت زینب بھی جنتی حضرت سودا بھی جنتی حضرت ام سلمہ بھی جنتی حضرت جویریہ بھی جنتی حضرت میمونہ بھی جنتی جس مائی صاحبہ نے میرے نبی پاک علیہ السلام نال گزارا کیتا اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے دے مطابق انہاں نو جنت عطا فرما دیتی ہے اے 29 دن دی ٹیوننگ اور ٹریننگ تو بعد اللہ نے ای ازواج نو انعام دیتا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اے میرے نبی دی گھر والیو اللہ ایو چاند ہے اے ٹیوننگ تو بعد کہ کلی کلی پلیتی تو آڑے چو دور کر دے وے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہ توانو انج پاک کر دے وے جمیں پاک کر دین دا حق ہے اچھا اس جگہ شیعہ حضرات ایک سوال کر دینے تے اے سوال ایک بہت بڑے ٹھلے موٹے وابی مولوی صاحب بھی کیتا ہے سارے وابیاں نہیں ایک لے او دا نام ہے علامہ وحید الزمان انہیں آکھیا اے جڑے لفظ نے نا آیت تطہیر والے اے اس تھان دے ہے ہی نہیں اے کسی ہور تھان دے لفظ سن صحابہ کرام نے اپنا مطلب کڈن واسطے وہ لفظ اوتھے چک کے تے ایتھے فٹ کر دیتے تے جی انہاں دی گل مان لئیے تے دا مطلب ہے پھر قرآن اور نبی دی منشا دے مطابق تے نہیں نہ رہا تے قرآن دا اعتبار ہی کو نہیں تے پتر جدوں قرآن دا اعتبار کو نہیں تے میرا تیرا اعتبار کتھوں رہ گیا وہ پھر دلیل دے لے آندے نے ویکھو زبان ہوئے اردو فارسی انگریزی انہاں چ سیوے دو ہی نے ایک واسطے واحد دا ایک تو زیادہ واسطے جمع دا تے مذکر تے مؤنث دے سیغے وکھرے نہیں تو اے عورت نو بھی کیا جاندہ ہے مرد نو بھی کیا جاندہ ہے میں مرد نو بھی عورت نو بھی وہ مرد بھی عورت بھی یہ ضمیرہ نہیں نا پروناؤنز ایک ہندہ ناؤن اسم ایک ہندہ پروناؤن ضمیر جڑی اسم دے تھان تے بولی جائے
لیکن عربی زبان وکھری ہے، وہ ایک واسطے واحد دا سیگا، دو واسطے تثنیہ دا، تے دو تو زیادہ واسطے جمع دا، تے مذکر دا وکھرا تے مؤنث دا وکھرا۔ اے جڑے سیگے تھے استعمال ہوئے نے، پروناؤنز استعمال ہوئی نے، اے تے ساریاں جمع مذکر حاضر دیاں نے۔ اے دا مطلب ہے کہ اس آیت دا مصداق او لوگ نے جنہ چ کم از کم 3 مذکر 3 جنے ہیں۔ وہ کون نے؟ حضرت علی، حضرت حسن تے حضرت حسین، ایک فیمیل ہے نا، باقی تے 3 مذکر نے نا۔ یہ آیت تے بیویاں تے فٹ آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ سیگا پروناؤن وہ تے جمع مذکر حاضر دے۔ یہ اعتراض ہے انہوں دا بڑا فن خاں، پر کاش انہوں نے قرآن دی تفسیر کدی جامعہ امینیہ چ پڑھی ہوندی نا۔ اور اے جے سپارہ 22 تے 10 سپارے پہلے سورت سپارہ جے 12 اللہ دے ایک نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے کول فرشتے آئے، تے ابراہیم علیہ السلام دی بیوی حضرت سارہ اے پیچھے کھلوتیاں سن۔ ہن اے جڑی بیوی حضرت سارہ نے، اے میل ہے کہ فیمیل؟ فیمیل، مؤنث ہے نا۔ ہن ذرا انہاں دا ذکر ہو رہا ہے، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، کہہ دو سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام دی بیوی پیچھے کھلوتی سی، ہس پئی، جدوں ہسیاں فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، تے اساں دتی مبارک نی سارا تینوں مبارک ہوئے، تیرے گھر پتر جمے گا جدا نام ہوئے گا اسحاق علیہ السلام۔ تے فکر نہ کریں، اے پتر جلدی فوت نہیں ہوئے گا، اے وڈا ہوئے گا، پھر تو اے دا ویاہ بھی کرائیں گی، تے پھر اے دے گھر بھی پتر جمے گا۔ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، نی سارا تینوں پتر اسحاق دی بھی مبارک، تے پوترے یعقوب علیہ السلام دی بھی مبارک۔ چکئی مولوی صاحبان ایویں تکا شاہی کر دیں، کہہ دیں گے اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا ماں دے پیٹ وچ کی ہے، اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا کل کی ہوئے گا۔ کوئی انج نہیں کہنا چاہیے، انج کہنا چاہیے اللہ دی عطا تو بغیر کوئی نہیں جاندا، وگرنہ جی اللہ عطا کر دے تے حضرت سارہ بھی جان دیاں نا، تے سونا مصطفیٰ بھی جان دے۔ جس ویلے حضرت سارہ نو خوشخبری ملی، وہ حیران ہو گئی ہیں۔ قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلی شیخا، ہائے ہائے ایس عمرے میرے گھر پتر جمے گا، میں بانج، میرا خامد بڑھرا۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ تو بڑی عجیب گل ہے۔ جس ویلے حضرت سارہ نے اینی گل کی تھی، اگوں فرشتے بولے قالوا اتعجبین من امر اللہ، اے سارا تو اللہ دیاں پاوراں تے تعجب کر دیئے۔ اگلے الفاظ دھیان نال سنے ہیں جی، تو سوال بھی ذہن چ رکھیا گیا۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم 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 اہل البیت، اے نبی دی اہل بیت ہے، ایک
سارا ایک، لیکن ضمیر جمع مذکر حاضر دی استعمال ہو رہی ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. اہل بیت، نبی دی اہل بیت. یہ اہل بیت کنوں کہہ رہا قرآن؟ بیوی نو. کنوں کہہ رہا؟ بیوی نو. اے نبی دی کر والی ہے، تواڈے تے اللہ دیاں رحمتاں بھی ہون تے اللہ دیاں برکتاں بھی ہون. قرآن تو پتہ لگا کہ نبی پاک دیاں بیویاں اہل بیت. اچھی کہہ جو نبی پاک دیاں بیویاں اللہ نے انہاں بھی پاک کر چھڑے. ساڑھے کر جمدی ہے نا بچی، پیدا ہوندے ہیں ساری نا گلنا شروع ہو جاندی ہیں اے بیچاری تے بگانا مال ہے نا، پرایا تانے کہ اپنا مال تے نہیں نا، پتر تے اپنا مال ہوندے نے، تیاں بگانیاں ہوندیاں نے بیچاریاں. یہ شروع تو یہ گل چل رہی آ رہی ہے. مینوں انج لگدا میرے آقا دے دل وچ خیال آیا ہوئے گا کہ کوئی بندہ ایس گل نوں بہانہ بنا کے آکھے گا پھر فاطمہ تے گھر والی نہیں سی نا. جدوں فاطمہ گھر والی نہیں سی تے دا خامند بھی گھر والا نہ ہویا، تے جدوں فاطمہ ہی گھر والی نہیں تے یہ پتر بھی پھر گھر والے تے نہ، یہ بگانہ مال ہے نا. سرکار نے ایس شک نو دور کیتا. ایک دن سرکار نے بڑی سونی چادر اتنے لئی سی. مولا حسین سن، حسین ادھر آئے نا، ایتھے بٹھا لیا. حسن تسی بھی آؤ نا ایتھے بٹھا، فاطمہ تسی بھی آ جاؤ، علی تسی بھی آ جاؤ. نبی کریم علیہ السلام نے انہاں چوانوں اپنی بکل دی اندر لے کے اللہ دی بارگاہ عرض کیتی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ اے بھی میری اہل بیت نے، فطہرہم تطہیرا. یا اللہ انہاں نو بھی انج پاک کر دے جویں پاک کر دین دا حق ہے. کولی بیٹھیاں سن حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ. انہوں نے جدوں ویکھیا نا دعاواں مل رہی نے تے عرض کیتی آقا میں بھی نا کمبل دے اندر ہی آ جاں. سرکار نے فرمایا انکے انت علی خیر، تو تے اگے ہی ہے نا. ہن تے میں انہوں شامل کرنے جنہ دے بارے شک پہ رہا سی. ہن کو ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان. اور بے ادب گستاخ ٹولے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ ٹولے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ ٹولے کو سنا دے اے حسن. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانے، یوں کہا
کرتے ہیں سنی اور یوں کہا کرتے ہیں سنی اچھا کوئی اے شک نہ کرے کہ قرآن پاک بیویاں دا ذکر تے ہے لیکن حضرت علی حضرت فاطمہ زہرا تے حسنین کریمین دا تے ذکر ہی کوئی نہیں اے نہ کوئی شک کرے وہ انہاں دا ذکر بھی ہے جے سبحان اللہ ہن آ جو تیسرا سپارہ سبحان اللہ سورت آل عمران سبحان اللہ مدینہ شریف دے نا کولی ایک بستی سی نجران اتھے رہندے سن عیسائی اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کمال ہے رہندے ساڑھے علاقے چنے تے مفتی چیریا جا رہے ہیں نالے شرارتاں بھی کردے سن نا سرکار نے انہاں وال سنیا بھیجیا کہ 3 گلاں چ گل مان لو یا اسلام قبول کرو یا جزیہ دینا شروع کر دیو یا پھر تہاڈے نال لڑائی ہوئے گی جنگ ہوئے گی انہوں نے آپس کی میٹنگ کر کے کہنے لگے وہ کرنا کی ہے انہوں نے کہا جی سانوں تے زیادہ پتہ نہیں آ 2 کھڑپین جڑے نہ ساڈے ایک دا نام السید دوجے دا نام العاقب یہ دونوں کھڑپینچ نے تے انہاں نوں پتہ ہے تے انہاں نوں بھیجو اے جا کے جو طے کر لیں گے سانوں منظور یہ آگے سرکار دے کول تے آ کے انہاں نے پہلے نبی کریم علیہ السلام نال مناظرہ شروع کرتا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام دے بارے تہاڈا کی عقیدہ ہے فرمایا وہ اللہ دے نبی نے اللہ دے بندے نے اللہ دے رسول نے کہنے لگے تے اللہ دے پتر نہیں فرمایا نہیں اللہ دے پتر تے نہیں سبحانہ ان یکون لہو ولد اللہ اس گل تو پاک ہے کہ او دی اولاد ہوئے نہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کہنے لگے اچھا جناب اے دسو عیسیٰ علیہ السلام دے ابے دا نام کیے فرمایا نہیں بھی اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو اپنی قدرت کاملہ دے نال بغیر باپ دے پیدا کیتا ہے کیونکہ نا جی نا ہر بندے دا پیو تے ہوندا ہے نا پاویں نمبر 1 پاویں نمبر 2 تے جدوں تساں من لیا کہ وہ بغیر باپ دے پیدا ہوئے نے تو پھر من لو کہ انہاں دا ابا آپ اللہ ہے سرکار نے فرمایا عیسائیوں بڑی عجیب گل کیتی ہے تسی کہ جڑا بھی بغیر پیو دے جمے وہ اللہ دا ہی پتر ہے کہندے جی بالکل ایو گل ہے فرمایا جے ایو گل ہے تو ذرا بسم اللہ کر کے مینوں آدم علیہ السلام دے ابا جی دا نام تے دسو عیسیٰ علیہ السلام دی ماں تے ہے صرف باپ نہیں بغیر باپ دے پیدا ہوئے تساں انہاں نوں اللہ دا پتر منیا آدم علیہ السلام دی ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں بولو آدم علیہ السلام نوں کی آکھو گے ہن چپ جواب نہ آوے نہ ہی مننا نہیں ہیں اللہ دے پتر ہی ہیں اللہ دے پتر ہی ایتھے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا آیتاں نازل فرمائیاں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم بے شک عیسیٰ علیہ السلام دی مثال تے حضرت آدم علیہ السلام وانگو ہیں خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون اللہ نے انہوں نے مٹی چو پیدا کیتا فرمایا بن جاتے او بن گئے الحق من رب
ربک، او عیسائیو ایو گل سچی ہے تواڈے رب والوں، فلا تکن من الممترین، اس گل شک نہ کرنا۔ اگے اپنے محبوب نو فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، سونیا اعلان کر دے تیرے نال جڑا بھی بندہ علم آن تو بعد جھگڑا کرے گا، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، سونیا چیلنج کر دے ہن تواڈے نال مناظرہ نہیں ہوئے گا، انج کرو تسی بھی اپنے پتر لے کے میدان چا جاؤ، میں رسول بھی اپنے پتر لے کے میدان چا جانا، ونساءنا ونساءکم، تسی بھی اپنی بیٹیاں لے کے میدان چا جاؤ، میں رسول بھی اپنی بیٹی لے کے میدان چا جانا، وانفسنا وانفسکم، تساں بھی آپ آنا جے اسی بھی آپ آواں گے۔ ایک کئی باری انج ہوندا ہے، میرے کو دوستاں نے ٹائم لے لیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میرا آج کل اعتبار کوئی نہیں، بیمار ہو جانا نہیں جا سکتا، ہمت ہی نہیں پیندی، تو پھر اپنی تھان تے کسی اور نو بھیج دئی دا، جا یار اتھے آپ تے نہیں نہ گئے، اتھے اپنی تھان تے کسی اور نو بھیجیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سونے محبوب انہوں چیلنج کر دے اپنی تھان تے کسے نو نہیں بھیجنا، انفسنا و انفسکم، اسی بھی آپ آواں گے تساں بھی آپ آنا، ثم نبتہل، پھر کریں گے مبالا، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹیاں تے اللہ دی لعنت پاواں گے، آؤ کر دیاں مبالغہ کر دیاں ملاعنہ۔ کہنے گے جی سانو ذرا ٹائم دے دے، فرمایا ٹھیک ٹائم دے لو، پھر آ جانا تسی۔ انہاں بھی صلاح کی تھی، سرکار نے بلایا مولا علی نو، حضرت فاطمہ زہرا نو تے حسنین کریمین نو، فرمایا اے میری اہل بیت، اے میری اہل بیت، جدوں میں ہاتھ چک کے دعا کراں تساں بھی آمین کہہ دینا، جی آقا اسی آمین کہہ دیاں گے۔ انہوں نے صلاح کی تھی، تو انہوں پتہ ہی ہے نا اے اللہ دا سچا نبی ہے، کوئی انہاں دی دعا چ اثر بھی بڑا ہے، بس من نہیں سکتے، ساڈی ٹور چ فرق پیندا ہے نے اللہ دے سچے نبی، تے جے نہ چک کے دعا کرتی تے پہاڑ بھی اپنی جگہ چھڑ جان گے۔ وہ اج کل دے ملوٹیاں نالوں تے ادوں دے عیسائی چنگے نکلے جڑے مصطفیٰ دیاں شاناں من گیا سن، دعا چ اثر بڑا ہے۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، کیوں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے بڑی شان عظمت صحابہ، عظمت و شان اہل بیت،
کو ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان، آیت تطہیر سے آیت تطہیر سے اچھا اس جگہ ایک سوال بھی کیتا جاتا ہے کہ مبالے واسطے نبی کریم علیہ السلام نے کنیاں بیٹیاں نو بلایا سی؟ صرف ایک نو، حضرت فاطمہ زہرا نو۔ پتہ ہے لگا کہ سکی بیٹی صرف ایک سی، باقی تین پچھ لگ سن۔ یہ چارے سکیاں ہوندیاں تے سرکار چواں نو بلا کے کہندے تسی آمین کہنا ہے۔ سرکار نے مبالے دے وقت پھر چواں نو تے نہیں نہ بلایا، ایک نو بلایا تے پتہ لگا سکی ایک سی۔ ایدہ جواب بھی سن دے جاؤ۔ سرکار دیاں بیٹیاں نے کنیاں نے سگیاں بیٹیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ دے بطن چوں، حضرت زینب، پھر حضرت رقیہ، پھر حضرت ام کلثوم، پھر حضرت فاطمہ زہرا۔ سبحان اللہ۔ ساریاں شان والیاں نے، ساریاں عظمت والیاں، ساریاں جنتیاں، پر یہ تے اللہ دی شان انہوں دی مرضی جنہوں مرضی مرتبہ زیادہ دے دے۔ دیکھو نا یعقوب علیہ السلام دے پتر کنے سن؟ 12، لیکن سب تو زیادہ مرتبہ کنوں دیتا سی؟ یوسف علیہ۔ سرکار دیاں بیٹیاں 4 سن، لیکن جنتی عورتاں دی سرداری تے حضرت فاطمہ دے صحیح ہے۔ اچھا جڑیاں سن 2 نمبر والیاں صاحبزادیاں حضرت رقیہ، انہاں دا انتقال ہویا سن 2 ہجری چ۔ بدر جان لگیاں حضرت رقیہ بیمار سن تے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان نو فرمایا عثمان تو ساڑے نال نہیں جانا، ایتھے کر رہے کہ اپنی بیوی جڑی میری بیٹی ہے او دی خدمت کر، تیمارداری کر، جنہ ثواب اللہ تعالیٰ میرے نال جان والیاں نو عطا فرمائے گا اونا ہی ثواب اللہ تینوں بھی عطا فرمائے گا۔ تے جدوں حضرت زید بن حارثہ جس ویلے فتح دی خبر لے کے مدینہ منورہ آئے، اس ویلے حضرت عثمان حضرت رقیہ دی قبر تے مٹی پا رہے سن۔ حضرت رقیہ دا انتقال ہویا کنے سانے چ؟ 2 ہجری چ۔ جڑیاں سب تو بڑیاں نے حضرت زینب، انہاں دا انتقال ہویا سن 8 ہجری چ۔ جڑیاں تیسرے نمبر والیاں نے حضرت ام کلثوم، انہاں دا انتقال ہویا سن 9 ہجری چ۔ سن یاد رہیں گے تو انہوں کیڑے کیڑے؟ 2، 8، 9 تے مبالہ ہویا 10 ہجری چ، جڑی زندہ سی سونا نال لے گیا۔ اگر نہ قرآن دا بھی فیصلہ ہے، مصطفیٰ علیہ السلام دا بھی فرمان، مولا علی دا بھی فرمان، مصطفیٰ دیاں بیٹیاں 4 ہیں، اور امام جعفر صادق دا بھی فرمان ہے کہ سرکار دیاں بیٹیاں 4 ہیں۔ اچھا نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا من احبنی، جڑا بندہ میں رسول نال پیار کرے، وَأَحَبَّ هَذَيْن، تے جڑا بندہ اینا دوواں نال پیار کرے، یہ 2 کون کون نے؟ یعنی الحسن والحسین، مولا حسن تے مولا حسین،
وَأَبَاهُمَا تے جڑا بندہ انہاں دوواں دے ابا جی نال پیار کرے، انہاں دے ابا جی دا نام کی ہے؟ مولا علی۔ وَأُمَّهُمَا تے جڑا بندہ انہاں دی امی جی نال پیار کرے، انہاں دی امی جی کون نے؟ حضرت فاطمہ۔ گنو ہاں کنے ہو گئے؟ کنے؟ نبی کریم علیہ السلام دوویں شہزادے مولا علی تے حضرت فاطمہ زہرا۔ ذرا دھیان مارنا انہاں چوں کسے دے اندر بھی پلیتی ہے کوئی؟ سارے پاک نے نا؟ پھر میں ترجمہ انج کیوں نہ کر دیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ 5 تن پاک نال پیار کرے۔ حرم مکہ دے اندر ایک مولوی صاحب بہ کے درس دیندا ہے، او دا ایک باری کلپ سنیا میں کہ 5 تن پاک کہنا کفر ہے، در فٹے منہ تیرا۔ 5 تن پاک کہنا کفر ہے، یہ دا مطلب ہے صرف یہ 5 ہی پاک نے، باقی پاک کوئی نہیں۔ میں کہا مولوی صاحب تو آپ کہنا میں مکہ پاک وچ رہنا، مکہ پاک تے قرآن پاک، تے جے اے پاک ہو سکتے ہیں تے اے دا مطلب یہ نہیں کہ باقی پلیت نہیں، تے 5 تن بھی پاک تے جنوں جنوں سونا پاک کر دے وے۔ پھر یہ جواب نہیں آیا، میں بھی جوابی کلپ جاری کیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ 5 تن پاک نال پیار کرے، سچا کہ جھوٹا؟ سچا، جھوٹے پیار دی گل نہیں کہ گل مننی نہیں تے نہ لے جانا علی 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 علی۔ سچا پیار او دا یہ مولا علی نال جڑا علی نال بھی پیار کرے تے او دے نال بھی پیار کرے جدے پیچھے علی نے نمازاں پڑھیاں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ 5 تن پاک نال سچا پیار کرے کان معی فی درجتی یوم القیامہ، جدو قیامت والا دن آئے گا، قیامت والے دن میں مصطفیٰ دے نال میرے ہی درجے دی اندر جنت وچ موجود ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا جڑا بندہ 5 تن پاک نال پیار کرے وہ کتھے ہوئے گا؟ میرے نال میرے درجے وچ۔ زمانہ سی جنرل ضیاء الحق صاحب دا، میں تقریر پہ کراں تے ایک بہو صاحب کھڑے ہو گئے، شاید انہوں نے کسی مولوی کو گل سنی ہونی ہے، ابن تیمیہ وغیرہ اس حدیث تے جرا کر دیں نا۔ مینوں کہنے لگا جی مولوی صاحب کسی نو نبی کریم علیہ السلام دا درجہ مل سکتا ہے؟ میں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوندا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سرکار دا درجہ کسے نو نہیں مل سکدا۔ کہنے لگا جی پھر جے سرکار دا درجہ کسے نو نہیں مل سکدا تے 5 تن پاک نال سچا پیار کرن والا جنت وچ سرکار دے درجے وچ کیویں ہوئے گا؟ میں کہ اے بھی اللہ دی قسم ہے میرے آقا دا درجہ کسے نو نہیں مل سکدا، پر اے بھی اللہ دی قسم ہے جڑا 5 تن پاک نال سچا پیار کرے گا ہوئے گا سرکار دے درجے وچ۔ کہندا جی ایہو تو سمجھ نہیں ہوندی۔ میں کہا پتر ہونے سمجھ آندی ہے۔ میں کہا بول ملک دا صدر کون ہے؟ اے جی ضیاء الحق۔ میں کہا کتھے رہندا ہے؟ پنڈی اسلام آباد۔ میں کہا کسے فٹ پاتھ تے ہی سوندا ہے یا بڑا شاندار محلے جی دا؟ میں کہا ہن اینا فرما کہ اس محلے چ صدر ضیاء کلا ہی رہندا یا اسے باؤنڈری جو دے نوکر بھی رہندے نے؟ اے جی نوکر بھی رہندے۔
میں کہ بس مسئلہ سمجھا صدر ضیاء حق پریزیڈنسی دے اندر رہندا ملک دا صدر بن کے اسے باؤنڈری دے اندر او دے نوکر رہندے نے صدر دے نوکر بن کے اسی طرح قیامت آنے تیاڑے نبی کریم علیہ السلام اپنے درجے دے اندر ہون گے ختم نبوت دے بادشاہ بن کے دے پنج تن پاک نال سچا پیار کرن والا اسے باؤنڈری دے اندر ہوئے گا نبی پاک دا نوکر بن کے شہادت حسین کے شہادت حسین کے چادر بدول کے روضہ رسول کے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں بہت ہی قبول ہے ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی نوری تیرا قافلہ نوری تیرا قافلہ شہادتوں کا قافلہ پترو اس انداز تسی نعرے مار مار کے تے کاشف صاحب دے مامون نوری صاحب دی یاد تازہ کرا اے اعجاز نوری صاحب دے بوٹے لگے نے بے شک بے شک اور سرکار دی نوکری تے بڑی اچھی چیز ہے
اسی تے اینی گل چ بھی راضی ہو جانے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم۔ تھکتے نہیں کیا تسی؟ لو ایک حدیث شریف اور سن لو۔ سرکار دے کی آکھیا رضوی صاحب نے، گاہک بھی ہیں دو تین نبڑنے نے انہوں نے بھی دیاں گے سودا انہوں نے پورا انشاءاللہ۔ سرکار دے ایک صحابی نے جنہ دا نام ہے حذیفہ، سبحان اللہ۔ وہ ایک دن اپنی ماں کو لائے تے کہنے لگے اماں میرا دل کردا ہے اج مغرب دی نماز میں سرکار دے پیچھے پڑھاں تے اس تو بعد اپنی تے تیری بخشش دی دعا کراواں۔ ماں صابن سی نا، دوجی نہیں سی۔ انہیں کہا پترا ہور کی چاہیے، سرکار تیری میری بخشش دی دعا کر دیں گے بیڑا پار ہو جائے گا۔ انہوں نے مغرب دی نماز آ کے سرکار دے پیچھے پڑھی تے نبی کریم علیہ السلام دے پیچھے نماز پڑھ کے بہ کے پیچھے بہ گئے کہ ہنے سرکار فارغ ہوندے نے نفلاں تو میں عرض کر داں، پر اس دن سرکار نے لمبے نفل شروع کرتے، عشاء تک نفل پڑھتے رہے۔ عشاء تو بعد جماعت کرا کے نہ سرکار گھر نو چلے تے حضرت حذیفہ بھی پیچھے 2-3 قدم ہی چلے ہوں گے کہ سرکار نے این منہ پیچھے کر کے فرمایا او کون ہے حذیفہ؟ جی آقا میں ہی ہاں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما حاجتک، اوے حذیفہ تینوں میرے نال کی کم میں، غفر اللہ لک ولی امک، یا اللہ تینوں بھی بخشے تیری ماں نو بھی بخشے۔ عرض کیتا سونے ایو کم سی، تسی تے ایسے سخی جے تہاڈی بارگاہ چ کئی واری آ کے منگن دی بھی لوڑ نہیں پیندی، بغیر منگن دی عطا فرما۔ تاں ہی تے اسی کہنے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ، یہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا نبی، دینے والا ہے سچا۔ ہو سکتا ہے سویرے ہی کوئی مولوی صاحب سپیکر کھول کے آکھے رات بڑا شرک ہویا ہے، مسجد سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے اندر بڑا ہی شرک ہویا ہے، اور سید اسد آیا سی کہہ گیا سی دینے والا ہے سچا۔ نسبت کیتی جاندی ہے ڈائریکٹ اصل فائل وال سبجیکٹ وال، کدی کدی ورب دی نسبت اصل فائل وال نہیں ریزن سبب وال کیتی جاندی ہے۔ جدوں نسبت ہوئے نا فاعل وال انہوں کہندے نے حقیقت، تے جدوں نسبت کیتی جائے ریزن سبب وجہ وسیلہ وال تے انہوں حقیقت نہیں کہندے، انہوں کہندے نے مجاز۔ تے میں کی آکھے پانی نے ٹھنڈ پاتی ہے، دونوں گلاں کہنیاں ٹھیک نے کہ اللہ نے ٹھنڈ پاتی،
کیونکہ اصل ٹھنڈ پاؤن والا تو اللہ ہی ہے نا، لیکن اللہ ڈائریکٹ ٹھنڈا نہیں پاؤندا کسی نہ کسی دے وسیلے دے نال۔ اللہ نے اینو بنایا وسیلہ، تے اے جدو میں آکھاں گا نا اللہ نے ٹھنڈ پائی تے بنے گی حقیقت، تے جدو میں آکھاں گا نا پانی نے ٹھنڈ پائی تے اے بنے گا مجاز، حقیقت نہیں۔ تے جدو اسی کہنے نا دین والا اللہ ہی ہے، اے ہے حقیقت، تے جدو کہنے ہیں نا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اے حقیقت نہیں مجاز بندا ہے۔ اور اے کدی فرق سمجھ لو نا، علم معنی تساں پڑھیا ہوندا تے تانوں فرق دا پتہ لگ جاندا۔ لو قرآن دے اندر بھی یہ مجاز بیان ہویا ہے۔ میں ایک مثال دینا، قرآن فرماندا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، انہاں لوگاں دی مثال جڑے اللہ دی راہ وچ خرچ کردے نے۔ ایک ہے اللہ دے نام تے کسے غریب نو دینا، ایک ہے اللہ دی راہ وچ خرچ کرنا، یعنی اللہ دے دین دی سربلندی واسطے مسجد وچ خرچ کرنا، دین دے علماء تیار کرن واسطے خرچ کرنا، یا جڑے لوکی جہاد فی سبیل اللہ کردے نے، مجاہدین تے خرچ کردے نے۔ کمثل حبہ، انہاں دی مثال ہے ایک دانے دی، انبتت سبع سنابل، جس دانے نے 7 سٹے اگائے۔ کنے اگائے؟ دانے نے کنے سٹے؟ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، تے ہر سٹے دے اندر 100 دانا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، تے جنوں اللہ چاہے گونے کر کے عطا فرماندا، اللہ تے اینو ویکھدا اے دے اندر خلوص کنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ دی راہ خرچ کرن والے نو دیندا 700، ایک دے بدلے 700، خلوص زیادہ ہویا تے 1400، اور زیادہ ہویا تے 2100، 4900 تک اللہ عطا فرماندا ہے۔ ہن اگاؤن والا کون ہے؟ ایتھے اللہ کی کہندا کنے اگایا؟ دانے نے۔ انبتت، اگایا دانے نے، اگاؤن والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن اللہ کی فرماندہ کنے اگایا؟ اللہ ڈائریکٹ نہیں اگاؤندا، یہ دانیاں دے وسیلے نال ہی اگاؤندا ہے نا۔ ہن جدوں اسی نسبت کران گے اصل فاعل ول حقیقت، تے جدوں ریزن وسیلہ اور سبب ول نسبت کران گے تو کی بنے گا؟ مجاز۔ اے جدوں کہنے نا سانو اللہ دیندا ہے، ربنا آتنا، یا اللہ سانو عطا کر، اے ہے حقیقت۔ جدوں اسی سونے کولوں منگدے ہیں نا، اصل دین والا سمجھ کے نہیں، اللہ دی عطا دا ذریعہ اور وسیلہ سمجھ کے کہنے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہمارا نبی، دینے والا اے مجاز ہے، کیونکہ دیندہ اللہ یہ پر دیندہ مصطفیٰ دے وسیلے دے نال ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
تے رحم تے اسی کر دیا پر رحم کرن واسطے اسی تینوں وسیلہ بنایا ہے بڑے عرصے دی گل ہے پاویں 40 سال نہ لنگے ہونے اس گل نوں ایک جگہ میں جلسے تے گیا یہ وسیلے دی گل شروع ہو گئی اور جدوں واری آئی نا سوالاں دی میں کہہ دیتا میں کیا ہے ایک بندہ سوال کر رہا سی نا میں کیا ایک شاید 10 ایک جڑی تینوں اللہ نے وسیلے تو بغیر ڈائریکٹ دیتی ہے تسی بھی سوچ لو اج تک تانوں کوئی شے بغیر وسیلے دے اللہ نے ڈائریکٹ دیتی ہے تو دس دیو میں ایک مولوی صاحب کھڑا ہو گیا انج کر کے کہنے لگا اے اللہ نے اکھ میں نو ڈائریکٹ دیتی ہے میں کہا پتر رون تے نہ مارنا یہ اکھ تے رہی ایک پاسے سر تو لے کے پیراں تک تو ڈائریکٹ اتوں نہیں آیا ماں پیو دے وسیلے نہ لائے پتہ نہیں لوگ کیوں وسیلے دا انکار کر دینے حقیقت دین والا اللہ لیکن دیندہ سونے مصطفیٰ دے وسیلے دینا اچھا خیر سرکار نے فرمایا حذیفہ ہونے نا ایک فرشتہ آیا سی جڑا اج تک زمین تے نہیں آیا انہیں اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتا یا رب العالمین دل کردہ مدینہ شریف ہوئے تیرے محبوب دے سامنے جا کے سلام کرا کہ اللہ نے فرمایا جا دل کردہ ہی تے جا لیکن ایک گل دا خیال رکھیو میرا محبوب ہی خالی ہاتھ نہ جائیں گفٹ نال لے کے جائیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَيُبَشِّرُنِي او فرشتہ مینوں بشارت دیندہ خوشخبری دیندہ کا دی بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اے میری فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار تے میرا حسن حسین جنتی جواناں دے سردار نے اچھا اے فرماؤ انہاں دوواں شہزادیاں نوں جڑی سرداری ملی سی صرف خون دی وجہ نال ہی یا کچھ کوالٹیاں بھی ہے سن بولو ذرا سبحان اللہ نہ گل نہیں بننی اگوں بھی جواب دینا پڑنا صرف خون ہی نہیں کوالٹیاں بھی ہے سن حسین پاک اس تے ایک کوالٹی سی کہ انہوں نے اللہ دی رضا واسطے اللہ دے دین دی خاطر بچے کو آ دیتے پانجے کو آ دیتے پتیجے کو آ دیتے دوست احباب شہید کروا لے خود اپنی گردن کٹوا لئی نیزے تے چڑھا لئی تے نانا جی دے دین واسطے اینی قربانی دیتی تے اللہ نے تاں دیتی جنت دی سرداری تو مولا حسن نے کا دی قربانی دیتی سی انہوں نے کوئی بال شہید نہیں کرایا نا وہ تو صرف اپنے گھر ہی چارپائی تے لیٹیاں لیٹیاں فوت ہوئے نے انہوں نے جنت دی سرداری کیوں ملی اوہ ادھر سوچنا لی گا لے انہوں نے جنت دی سرداری آخر کوئی کوالٹی ایسی نا وہ کوالٹی کسی ادھر سمجھ رہا اے تو اڑے اپنے ہلکے دی گل ہے کوئی بندہ نیشنل اسمبلی دا ممبر بن جائے نا انہوں پھر چھڑنا نہیں چاہتا پاویں استعفے دے دے نا وہ پھر بھی الیکشن ضرور لڑتا ہے توڑے ہلکے جی ہونا لینا کام ہے مطلب ہے کہ آئی کرسی نو کوئی نہیں چھڑتا پیا آتے چھوٹا جا پاکستان ہے نا پر مولا حسن نے کی کیتا قربانی اے دیتی کہ بہت بڑی سلطنت او دے کلے بادشاہ سن انہوں نے اپنے نانے دی امت نو کٹھیاں کرن واسطے اپنی حکومت دی قربانی دے دیتی
اس گل تے بھی غور کریا کرو. مولا حسن نو اے جڑی جنت دی سرداری ملی ہے امت نو کٹھیاں کر کے ایک جگہ مرکز بنان واسطے مولا حسن نے اپنی حکومت دی قربانی دیتی ہے. تو واقعی سچ فرمایا میرے نبی پاک علیہ السلام نے, اے جنتی جوانہ دے سردار نے. اچھا جوانہ دے سردار نے تے بڑھیاں دا کون سردار ہے بھائی؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا ابو بکر تے عمر ایک جنتی بڑھیاں دے سردار نے. ہن سوال پیدا ہویا جنت تے بڑھا ہوئے گا ہی کوئی نہیں. اے سرکار نے کیویں فرمایا کہ ابو بکر تے عمر جنتی بڑھیاں دے سردار ہون گے؟ او دا جواب یہ ہے کہ دنیا دے اندر جڑے جوانی دی حالت وچ فوت ہوئے انہاں دی سرداری حسنین کریمین کول ہے, تے جڑے بڑھاپے دے اندر فوت ہوئے انہاں دی سرداری جنت وچ ابو بکر تے حضرت عمر دے کول ہے. ایویں کسے دے چانسے چ نہ آ جانا. اے ویکھو میری اکھاں کنیاں نے تہاڈیاں؟ انجی اسلام دیاں بھی دو اکھاں نے. ایک اکھ وچ صحابہ کرام دی محبت دا نور ہے تے دوجی اکھ وچ اہل بیت دے پیار دا نور ہے. ایک اکھ بھی اپنی ضائع نہیں کرنی, نہ صحابہ نال پیار چھڑنا ہے نہ اہل بیت اطہار نال پیار چھڑنا ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. لو یارو 1.25 گھنٹہ ہو گیا تقریر ہو گیا تے گفتگو ختم تقریر ختم. تسی بھی لنگر نو اڈیک دے پہ ہو گئے لیکن ہالے مائک نہیں چھڑنا. ہاں جی ہاں جی مائک نہیں چھڑنا ہالے. میری تقریر تے ہن پارٹ 2 شروع. میں اپنی تقریر دے 2 حصے کردا. پارٹ 1 دے اندر جو میں کہنا ہوندا کہہ دینا, تے پارٹ 2 میں رکھیا تواڈے واسطے. میری تقریر دی جے کسے نو سمجھ نہیں آئی, کسے گل تے کوئی سوال پیدا ہو رہا تے بڑے آرام نال کھلو کے سوال کر کے تسی دل دی تسلی کرا سکتے ہو جی. دکاندار دکان سجا کے سودا پا کے پیندا ہے گاہکاں دی تلاش وچ, تے میں بھی اہل سنت دے عقیدے دی دکان سجا کے نہ جگہ جگہ جانا میں کہ ہے کسی نے سودا چاہیے تے آؤ میرے کو سودا لے لو. قرآن والا سودا جے تے مصطفیٰ دے فرمان والا. ایک تسی بھی نہ عرض میری اے سن لو, قصور ساڑھے مولویاں دا بھی ہے تے قصور تہاڈا بھی ہے سننا لیاں دا بھی. تسی سننا چاہندے ہو شعر تے جھوٹیاں تے من کڑت روایتاں تے حکایتاں, خدا دا نا جے اے چھڑ دیو. تو ان تو مولوی بھی گھٹ ہی چنگا لگتا ہے جڑا قرآن پڑھے تے حدیث پڑھے. سبحان اللہ کوانی بھی تہاڈے کو بڑی اوکھی قرآن پاک دے. تسی باقی دیاں چیزاں سننیاں بند کر دیو, صرف اس مولوی دی گل سنو جڑا قرآن بیان کردا ہے تے مصطفیٰ دا فرمان بیان کردا ہے. لو جی بسم اللہ جی. جی سوال ہے کہ نمازی کے آگے سے اگر گزرنا ہے تو کتنے فاصلے سے گزرنا چاہیے؟ گزرنا ہی کیوں ہے؟ سوال تو ہے نا گزرنا ہی کیوں ہے؟ تو بہتر اگر 40 سال بھی کرنا ہونا پڑے تو ہاں جی سوال تو سوال ہی ہے. نہیں وہ
اس طرح کرے نا کوئی شے اگے سترا بنا لوے نا. آ ویکھو نا میں رکھی ہے کھونڈی, میں جدوں لنگنا ہوندا ہے نا نمازی دے اگے انج کر دینا, یہ بن گیا سترا تو میں لنਘ جانا. اللہ نے عقل بھی تو دیتی ہے نا, کوئی شے رکھ لوے تو بس ٹھیک ہے. تھوڑا جہا صبر کر لے, نیڈی کالی بھی کیڑی ہے, موتر ہی زیادہ آیا بندے نو کہ کھلو نہیں سکتا. بس نظر تو اگے بندہ گزر سکتا. جی جی جعفر لفظ جعفر نہیں, سچے سن نا, جھوٹے تو نہیں سن نا. نہیں اسی بھی انہوں نے صادق ہی منتے ہیں نا, سچے منتے ہیں, سچا منتے ہیں نا. اسی بھی سچ کہنے وہ سچے سن, جھوٹ نہیں سن بولتے. وہ تو سانوں کہنا چاہیے, شیعہ نو تھوڑا کہنا چاہیے, کیونکہ امام جعفر صادق نے فرمایا والدانی صدیق مرتین, ابو بکر صدیق میرا دو پاسوں دادا لگتا ہے, ماں والوں بھی تے پیو والوں بھی. اے امام جعفر صادق ابو بکر صدیق دی اولاد وچوں نے. یہ سانوں کہنا چاہیے, شیعہ نہیں ہے کہندے. جی نہیں شیعہ نہیں کہندے. ہاں جی جی بالکل, جدو مرضی دعا منگو. دعا واسطے فاتحہ واسطے کوئی ٹائم اللہ نے مقرر نہیں کیتا. اللہ فرماندہ اجیب دعوت الداع اذا دعان, جدوں بھی کوئی میں اللہ کو دعا منگے میں اللہ دی دعا نو قبول فرمانا. یہ رواج پہ گیا, دفن تو پہلے دعا نہیں منگنی, یہ کی مسئلہ ہے. جی کوئی وقت مقرر, جدوں دل کرے کسے واسطے دعا منگو, سب جائز ہے. تسا مینوں آکھو نا ذرا السلام علیکم, تو میں کی جواب دینا ہے تمہیں؟ وعلیکم السلام. تواڈے تے سلامتی ہو جائے. ایک دوجے تے اسی سلام بھیجتے ہی ہیں نا, کیڑا نہیں بھیجتے. تے رضی اللہ عنہ یہ اللہ نو پوچھ لینے ہیں کدے واسطے ہے. بعض لوگ کہندے نے صرف صحابہ نال خاص ہے, لیکن قرآن تے کچھ اور کہندا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ انہاں تو راضی تے اے اللہ تو راضی. یا اللہ ڈگری ہے کدے واسطے؟ فرمایا ذالک لمن خشی ربہ, اے ڈگری ہر اس بندے واسطے ہے جڑا اپنے رب دے کولوں ڈردا رہیا ہے. تے رحمت اللہ علیہ یہ تو دعا ہے نا, اللہ تے رحم کرے. وہ بھابی کہندے ہون گے نا, جے تے اللہ کو ڈردے رہے نے تو رضی اللہ عنہ, جے نہیں ڈردے رہے تو پھر نہیں رضی اللہ عنہ. اور جو آپ بھی تو انہوں اللہ دا ولی مندے نے نا, غوث اعظم نہ بھی کہن, شیخ عبد القادر جیلانی تے کہندے نے نا, یہ تے مندے ہی نے نا. جی اچھا, مشکات شریف دا خطبہ کر لو نا, اوتھے محدثین دے نال بھی رضی اللہ عنہ لکھی ہے. ہاں جی دل کرے جاؤ, نہیں دل کردہ نہ جاؤ, کوئی ضروری نہیں. جی کوئی اور بھائی؟ لو جناب. اچھا ایک گل اور سن لو یار, مینوں میرے
کئی ساتھیاں نے بڑا اصرار کیتا کہ استاد جی اور تفسیراں قرآن پاک دیاں ہیں مارکیٹ دے اندر لیکن اوکھیاں نے، کوئی سوکھی جی تفسیر تے لکھ جاؤ، پر یہ تفسیر لکھنا کوئی سوکھا کام تے نہیں نا، بڑا اوکھا ہے۔ ہوں میں تھوڑے سامنے تقریر تے کر لی ہے نا بڑے آرام نال 1.25 گھنٹہ، یہ ہوئی سب کچھ میں لکھنا پوے تے کئی ہفتے لگن گے۔ پھر اللہ نے دل وچ گل پائی کہ زمانہ اج سکرین دا ہے، نیٹ دا دور ہے، تے سارے قرآن پاک دی تفسیر ریکارڈ کروا دے۔ پھر پچھلے تو پچھلے سال میں وچ بیمار بھی رہا، کرونا بھی ہو گیا، ناغے بھی ہوئے، لیکن پھر بھی 171 لیکچرز دے اندر پورے قرآن پاک دی تفسیر ریکارڈ ہو گئی۔ یوٹیوب تے جامعہ امینیہ رضویہ کلک کرو تے بڑے آرام نال میرے سارے دورہ تفسیر القرآن دے سبق تانوں مل جان گے۔ تے میں تواڈے اگے گزارش بھی کراں گا کہ تسی معمول بنا لو کہ ہر روز فجر تو بعد ساری فیملی نو اکٹھا کرو تے او بس موبائل تے لا دیو، ادھا گھنٹہ ایک سن لو تے اے تواڈا سارا دن بابرکت گزرے گا تے نال نال قرآن دی تعلیم بھی پوری فیملی نو حاصل ہوندی جائے گی۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ اچھا پھر جدوں یہ ریکارڈ ہو گیا تے کئیاں ساتھیاں نے کیا استاد جی ہن یہ لکھی بھی جائے تے چنگا ہے نا۔ اور جدوں ریکارڈ ہو رہا سی ادوں میرے گلستان کالونی دے ایک سنگی نے زاہد سلطانی صاحب، انہوں نے بڑی محنت کی تھی، روز گلستان کالونی چوں آنا، اپنا پٹرول پھوک کے تو سارے سبق انہوں نے ریکارڈ کیتے، اللہ انہوں نے جزائے خیر دے۔ پھر ساڑھے آستانہ شریف دے ایک استاد نے، پڑھدے بھی اتھے رہے نے، میرے سنگی بھی نے، شاگرد بھی نے، میں انہوں دی ڈیوٹی لائی، انہوں دا نام ہے عبدالمقیت امینی۔ میں انہوں نے کہا پتر تو اس طرح کرے سارے سبق سن کے نہ لکھدا جا تے پھر مینوں آ کے چیک کرا۔ وہ پھر ہفتے دے اندر جننے وہ کاغذ لکھ لیندے سن مینوں آ کے چیک کراندے رہندے سن تے اے پہلی جلد پہلے سپارے دی اے چند دن پہلے چھپ کے آئی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے وے، آمین۔ یہ دی چھپائی دے اندر کاشف صاحب نے بھی کافی تعاون کیتا ہے، اور بھی ساتھیاں نے تعاون کیتا ہے، حتیٰ کہ تمہیں مزے دی گل دساں میری وائف نے بھی تعاون کیتا ہے۔ ویسے بیویاں گھٹ ہی مندیاں ہوندیاں نے، لیکن انہوں نے بھی کیا کہ میں 1 لاکھ روپیہ یہ دی چھپائی چ میں پانی ہے۔ اچھا ہوں چھپ کے آ گئی، اساں سوچیا یہ کتاب مفت نہیں دینی کیونکہ مفت دی قدر نہیں ہوتی۔ ابا جی قبلہ دیاں کتاباں سی مفت دینے ہیں، لیکن ایڈے ایڈے بندل مسیتاں دیاں الماریاں چوں نکل دینے ہیں، بلکہ کئیاں تے بزنس شروع کر لیا کہ جڑے لوکی کاروبار کردے نا ادھی قیمت تے کتاباں ویچ دینے، انہوں نے جا کے ابا جی دیاں کتاباں ویچنیاں شروع کر، اتھوں مفت لے جانیاں تے اگے جا کے ویچ دینیاں۔ کل دی گل ہے، سعودی حکومت ہر حاجی نو واپسی تے ایک اردو ترجمے اور تفسیر والا قرآن پاک گفٹ کر دی ہے، وہ بھابیاں دا ہی لکھیا ہے، ساڈا تے نہیں۔ میں کل ایک کامران صاحب نے کہا، میں کہ یار وہ ذرا قرآن پاک کو لیاؤ نا جڑا انہوں دا ہے، ایک چیز دیکھنی سی میں، تے دوڑے گئے تے لے کے آ گئے، تے نال ہی کہن گے استاد جی اے نا مسجد دی الماری نے وہ جتھے ردی کاغذ نہیں پہ ہوندے بوسیدہ اوراق، انہاں دے وچ 2 قرآن پاک دے نسخے موجود سن۔ جی مفت دی قدر ہی کوئی نہیں نا، اساں سوچیا پھر اے ہدیہ دیاں گے، تحفہ نہیں، اے ہدیے دے نال اے دی مناسب دی قیمت رکھی ہے 1000 روپیہ، تاکہ سلسلہ اگے بھی چلتا رہے،
جڑا یہ پیسے جمع ہو کے میں الگ رکھتا جا رہا. دوسری جلد چھپنی ہے، پھر تیسری چھپنی ہے، پھر چوتھی چھپنی ہے، پھر پنجویں چھپنی ہے، تاکہ سرکل چلتا رہے. تے یہ ہدیہ رکھا 1000 روپیہ. تے جنہیں جنہیں بھی پڑھی ہے نا انہوں نے بڑیاں دعاواں دیتی ہیں. تے اے تسی لو بلکہ لے کے اگے بھی گفٹ کرو. تے مسجد دے اندر بزنس جائز نہیں. یہ جنہیں لینی ہیں نا باہر گڈی دے اندر کتاباں موجود نے وہ اتوں لے سکتا ہے. گفتگو ختم، تقریر ختم پہ.